اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ دعوت خطاب دینے کے لیے مہمان خصوصی کو میں اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف گرمانی صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ آئیں، مہمان خصوصی کو دعوت خطاب دیں، اور حضرت کی ذات سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو شراسہ نہ ہو۔ یہ سنی علماء کونسل کی جان ہے۔ گلستان جوہر اور اہل کراچی بخوبی اور اچھے انداز سے حضرت کی پہچان رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد اشرف گرمانی میرے برادر مکرم، یہ ادارہ بھی سنی علماء کونسل کی سرپرستی میں ہے۔ حضرت اعلان فرمائیں گے مہمان خصوصی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ قبلہ مفتی غلام مرتضیٰ نہروی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے گلستان جوہر میں اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ یہ ہے۔ یہ اس سال 9-10 بچے دورہ حدیث نہیں کر رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی سالوں سے ہر سال یہاں ہمارے 10 12 8 9 بچے دورہ حدیث کر کے مکمل عالم دین بنتے ہیں، اور یہ دارالعلوم محمدیہ کو اعزاز حاصل ہے۔ میں آپ کے لیے اور آپ کے وہ رفقا معاونین کے لیے دعا گو ہوں جو اس ادارے کے چلانے میں اور معاملات میں تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی محنت کو دیکھ کر اور آپ کے اساتذہ کی محنت کو دیکھ کر یہ سب سے زیادہ ہم جیسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چونکہ ہم بھی ادارے چلا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر 4-5 افراد ہوں تو اس گھر کا چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس ادارے میں 100 سے اوپر طلباء ہوں، اس ادارے کو جس انداز میں وہ عالم دین، وہ ادارے کے محتمم یا اساتذہ جس انداز میں وہ چلا رہے ہوتے وہ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین آپ کے جتنے بھی دارالعلوم کے اساتذہ ہیں سب کے عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو طلباء ہیں جن کی کیفیت اب یہ تھی کہ خوبصورت انداز میں عربی میں انگلش میں اردو میں خطاب کر رہے تھے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے علماء کے سامنے پہلی مرتبہ خطاب کرنا۔ میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بننا پہلی مرتبہ منبر پر چڑھے تو آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ سواری پہ سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے زندگی دو پھر کبھی خطاب سناؤں گا تو انشاءاللہ یہ چمکتے دمکتے ہمارے ستارے ہیں، اللہ ان کے علم اور عمر کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ بچے نے انگلش میں گفتگو کی تو ہماری سمجھ میں تو بات آئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ باقی سارے لوگ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ میں سے اکثر انگلش جانتے ہوں گے، میں تو نہیں جانتا، اور میرے خیال میں میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ عالم دین چلے گئے KPK میں خطاب کرنے کے لیے، اردو میں خطاب کر رہے تھے، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا، کہا کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو کیا بولتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر تم سبحان اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ بس تو محمد کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ قرآن پڑھتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے رہے تھے، فلسطین پر گفتگو کر رہے تھے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ثانیہ مستون پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم اور عمر کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر، عمر میں چھوٹے ہیں مگر مقام اور مرتبے میں بہت بڑے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، برادر محترم مخدوم محترم حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد عتیق اسماعیل زیائی صاحب، آپ ہمارے شہر کراچی کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے قدیم ادارہ دارالعلوم امجدیہ، آپ وہاں سینئر مدرس بھی ہیں، اور آپ کے والد صاحب حضور قبلہ شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل زیائی صاحب زید شرف ہو، آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ میں نے جب آپ سے وقت مانگا تو آپ نے جواب جو مجھے دیا نا، فرمایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں،
آپ نے پہلی مرتبہ یہ حکم فرمایا ہے کہ ان کے جملے تو حکم، میں حکم نہیں کہہ سکتا، میں نے عرض کیا تھا تو میں ٹائم دے چکا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اچھا میرے پاس ایک حل تھا اس کا کہ میں حضرت کہوں کہ آپ نے آنا ہے، مگر میں الامر فوق الادب کے تحت خاموش رہا. اللہ رب العالمین آپ کے عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے. آپ نے پھر حکم فرمایا علامہ صاحب آپ نے پہلی مرتبہ مجھے کہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دوسرے خطیب کا بندوبست کر لیا ہے. اچھا بات ہو چکی تھی. میں نے کہا حضور ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے آنا ہے. تو آپ تشریف لائے، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے علم اور عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے. قبلہ نے بھی آپ سے کہا کہ سلام کا جواب دیا کریں، اور جب سلام کی کرے تو جواب دینا چاہیے. جواب دینا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. وہ ایک صحابی تھے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب نہیں دیا، ایسا دیا، زور سے نہیں دیا. تو بعد میں پتہ چلا، پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ السلام علیکم، آپ دعا فرما رہے تھے، میں یہ چاہتا کہ آپ بار بار دعا دیتے رہیں اور مجھے خوشی ہو رہی تھی. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے خطیب خطاب کرنے والا سلام کرتا رہے، اگر آپ کی یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جواب ضرور دیا کریں. نعرہ تکبیر. اچھا تھوڑا سا اس سے اور آہستہ جواب دینا ہے آپ نے. نعرہ تکبیر. بڑے سمجھدار ہیں، یعنی میں آہستہ کہتا بلند آواز سے جواب دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سنیو یہاں آپ کی آواز کم ہو جاتی ہے. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لبیک لبیک لبیک. خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد عتیق اسماعیل زئی.